الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، آپ نے پہلے دو مختصر سے بیان سنے. مولوی امام دین صاحب نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کیوں ہیں. یہ چاروں الفاظ جو ہے بہت ضروری بات تھی. ان میں 4 مقاصد ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنا تعلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں. اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ایسا اعلان کروایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کیا تھا. وہ اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے کامل ہونے کا اعلان پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کیا تھا. تو جب ہم اہل سنت کہتے ہیں تو اس میں تکمیل دین کی طرف ہماری نسبت ہے کہ ہم اس پاک پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں جن کے ذریعے دین الہی کو تکمیل نصیب ہوئی. والجماعت میں مولانا امام دین صاحب نے بتایا کہ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت مراد ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت تمام نبیوں کے صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ شان والے ہیں. ہمارے نبی اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ واقعتاً پہلی امتوں سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اور آپ کے ذریعے قرآن یہ بتاتا ہے کہ خلافت راشدہ میں دین کو تمکین نصیب ہوئی، مضبوطی نصیب ہوئی. لا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. تو اللہ کے نبی کے ذریعے دین کو تکمیل نصیب ہوئی. ان کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت. اور صحابہ کے ذریعے دین کو کیا چیز نصیب ہوئی؟ تمکین نصیب ہوئی. ان کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ذریعے دین کو تدوین نصیب ہوئی. کیا چیز نصیب ہوئی؟ لوگ پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، حج کرتے تھے. جس طرح آج ترتیب سے تعلیم الاسلام میں آپ کو وضو کی سنتیں، فرائض الگ الگ مل جاتی ہیں، اس طرح آسان ترتیب سے دین کے مسائل کہیں لکھے ہوئے نہیں ملتے تھے. چونکہ یہ آخری دین تھا، ضرورت تھی کہ اس دین کو اس عام فہم انداز میں مرتب کر دیا جائے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اکثر زندگیاں جہاد میں گزر گئیں،
اس لیے انہیں یہ موقع نہیں ملا کہ بیٹھ کر حدیث کی کتابیں جمع فرماتے یا فقہ کے فتاوی مرتب فرماتے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کام کے لیے نوازا اور یہ صحرا ان کے سر پر بندھا کہ سب سے پہلے دین حنیف کی تدوین انہوں نے فرمائی۔ تو جب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی دین کی تدوین فرمائی ہے جس کی تکمیل حضور پاک کے ذریعے ہوئی اور جس کی تمکین صحابہ کے ذریعے ہوئی۔ پھر مولوی امام دین صاحب نے دیوبندی کا ذکر بھی کیا ہے۔ دیکھو یہ تینوں کام تعمیری کام تھے۔ دین کا کامل ہونا یہ بھی تعمیری کام ہے، دین کا دنیا سے مضبوطی کے ساتھ قائم اور نافذ ہو جانا یہ بھی تعمیری کام ہے، دین کا اس طرح ترتیب سے لکھوا دینا اور لکھا جانا کہ ساری امت قیامت تک آسانی سے دین پر عمل کر سکے یہ بھی تعمیری کام ہے۔ یہ تینوں تعمیری کام خیل قرون میں ہی مکمل ہو گئے۔ تو جب کوئی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو پھر کہیں کہیں تقریب کار بھی آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے ان کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب تقریب کاروں کی طرف سے اللہ کے نبی پاک کی سنت پر دو طرف سے حملے شروع ہوئے، ایک فریق نے سنت چھین کر اس کی جگہ بدعت دینی شروع کر دی، ایک فریق نے سنت چھین کر اس کی جگہ الہاد دینا شروع کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح سارا علم حساب جو ہے اس کا خلاصہ دو ہی قاعدے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک جمع اور ایک تفریق۔ سارے حساب کا خلاصہ دو ہی قاعدے ہیں۔ ضرب کوئی نیا قاعدہ نہیں، 10 مرتبہ 8 لکھ کر جمع کر لیں یا اس کو ضرب دے لیں، ایک ہی بات ہے۔ تقسیم کوئی نیا قاعدہ نہیں، آپ بار بار ہر تفریق کرتے جائیں یا اس کو تقسیم کر لیں۔ تو متواتر جمع کا نام ضرب ہے اور متواتر تفریق کا نام تقسیم ہے۔ آگے مرکب ہو جائے گی، یہ کلو میٹروں کی جمع ضرب آ گئی ہے، یہ کلو گراموں کی آ گئی ہے۔ تو سارے حساب کا خلاصہ دو قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے؟ دو قاعدے۔ حضرت مولانا نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار ہے، گنی نہیں جا سکتی، لیکن ان کی بنیاد دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت مخلوق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تجلی بیت اللہ شریف پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کی تجلی بیت المقدس پر ہے، اسی لیے ان دونوں کو قبلے قرار دے دیا گیا۔ بیت اللہ شریف دیوان خاص ہے اور بیت المقدس دیوان عام ہے، اسی لیے قیامت کے دن بھی تخت عدالت اسی جگہ بچایا جائے گا جہاں آج کل بیت المقدس ہے۔ اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی گئی، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ میں حکومت عطا نہیں فرمائی، مدینہ منورہ میں لا کر حکومت عطا فرمائی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی صفات بے شمار ہوتی ہیں، لیکن بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ کون کون سی صفتیں ہوتی ہیں؟ بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ صفت بشیر میں نبیوں کے وارث صوفیہ کرام ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، اور صفت نذیر میں انبیاء علیہ السلام کے وارث فقہائے کرام ہیں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مقصود شروع ان الفاظ سے کرتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کے بعد صفت نذیر کا وارث فقہاء کرام کو بنایا۔ تو یہ دو طبقے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، فقہاء کرام اور صوفیہ کرام۔ فقہاء سے ہمیں علم ملتا ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے،
اور صوفیہ کرام کے جوتے سیدھے کرنے سے عمل کی ہمت پیدا ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ انسان علم صرف حاصل کر لے، جب تک اللہ والوں کے جوتے سیدھے نہ کرے تو اس کے اعمال میں وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو حدیث پاک میں آتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اسی طرح گمراہیاں جتنی دنیا میں پھیل رہی ہے اس کے بھی بنیادی اصول صرف دو ہے، باقی ساری اسی کی چاقیں ہوتی ہیں۔ گمراہی کے اصول کتنے ہیں؟ دو ہے، ایک کو بدعت کہتے ہیں، ایک کو الحاد کہتے ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت، اور دوسرے کو الحاد۔ بدعت کیا ہے؟ جو مسئلہ دین میں ثابت نہیں اس کو دین سمجھنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو مسئلہ دین میں ثابت نہیں اس کو دین سمجھ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد اس کے الٹ ہے کہ جو مسئلہ دین میں ثابت ہے اس کا انکار کر دینا، کہ جی معراج میری سمجھ میں نہیں آتا، حضرت کیسے چلے گئے، قبر کا عذاب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو چیزیں دین میں ثابت ہیں ان کا انکار کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ اور جو چیزیں دین میں ثابت نہیں ان کو دین سمجھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ ان دونوں کے سمجھانے کے لیے میں مثال عام فہم دیا کرتا ہوں کہ بدعت کی مثال ہے خود رو جڑی بوٹیوں کی۔ دیکھیے زمیندار گیا گھر سے گندم لے گیا، اس نے گندم بو دی جا کے، لیکن جب گندم اگی تو آپ نے دیکھا کھیت میں گندم کے علاوہ بھی کئی قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں۔ وہ زمیندار تو لے کے گھر سے نہیں گیا تھا نا اس کے بیچ۔ تو جس طرح گندم میں خود رو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، اسی طرح سنت کے ساتھ بعض اوقات خود رو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، ان کو بدعات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے زمیندار کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کی گوڈی کرتے ہیں تاکہ بوٹیاں نکال نکال کے خود رو پھینک دی جائیں اور گندم جو ہے اس کا نقصان نہ ہو۔ کھاد کا اثر بھی وہ بوٹیاں کھینچیں گی، پانی کا اثر بھی بوٹیاں زیادہ کھینچیں گی۔ تو اس لیے اس کا کام یہی ہوتا ہے زمیندار کا کہ بوٹیوں کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے تاکہ فصل جو ہے وہ صحیح رہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر علاقے کے ماشاءاللہ طلباء بیٹھے ہیں، بلکہ غیر ملکی بھی ہے، کہ یہ گندم تو ہر صوبے میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، لیکن جڑی بوٹیاں ہر صوبے میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو جڑی بوٹیاں پنجاب میں گندم میں پیدا ہوتی ہیں، سرحد والے ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ جو سرحد میں ہوتی ہیں سندھ والے ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ بدعتیں اور رسمیں ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ سرحد میں بدعات اور قسم کی ہوں گی، سندھ میں اور قسم کی ہوں گی، پنجاب میں اور قسم کی ہوں گی، لیکن گندم ساری دنیا میں ایک ہی قسم کی ہوگی۔ اس لیے جو سنت ہے وہ تو ساری دنیا میں ایک ہی انداز کی ہوگی کہ بھئی یہ سنت ہے، لیکن اس میں جو خود رو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں بدعات اور رسمیں، یہ ہر علاقے کی الگ الگ ہوں گی۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ ایک لطیفہ سنایا تقریر میں کہ بھئی یہ رسمیں بھی عجیب ہوتی ہیں، شاید عبادت داعش کی کوئی اچھی بات ہو لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ بات کیا تھی۔ فرمایا ایک جگہ ہم تقریر پر گئے، دن کو جلسہ ہوا، تو چونکہ عام طور پر تقریر کرنے والے کھانا تقریر کے بعد کھاتے ہیں، کہتے میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے جب کھانا کھانے بیٹھے تو عجیب منظر تھا کہ جو پلیٹ آتی اس کے ساتھ ایک رنگدار ڈنڈا بھی ہوتا، اگر روٹیاں آئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک رنگدار ڈنڈا رکھا ہوا ہے۔ ہم بڑے پریشان کہ بھئی یہ کیا ہے، جب پوچھیں بھی یہ کیا ہے، کہتے ہمارے خاندان کی رسم ہے یہ۔ میں اس کا مقصد کیا ہے جی پتہ نہیں، بڑوں سے چلی آ رہی ہے۔ خیر مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا اس علاقے میں لقمہ خود حلق سے نیچے نہیں اترنا، ڈنڈے سے دھکیلنا پڑتا ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہر پلیٹ کے ساتھ ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے؟ وہ یہی اس کا جواب دیتے تھے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، یہ ہماری رسم ہے، ریت ہے ہمارے خاندان کی۔
کہ باقی ہم ہنستے رہے، باقی حضرات کھانا کھا کر لیٹ کے آرام کرنے لگے۔ میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ پتہ تو کریں کہ یہ رسم ہے کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کوئی بڑی عمر کا بزرگ ہو؟ کہا کہ وہ کھیت میں ہے، بیچارہ آ نہیں سکا، بہت بوڑھا ہے، تقریر نہیں سننے آ سکا۔ تو میں وہاں چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے خاندان میں نئی رسم دیکھی ہے، دنیا میں کہیں نہیں دیکھی کہ جو پلیٹ آتی ہے ساتھ ایک رنگدار ڈنڈا آ جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ اصل رسم ہماری ڈنڈا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کنڈا ہے۔ کیکر کا ایک بڑا سا کنڈا ہم رکھتے تھے ساتھ، سرکنڈا، کانا جس کی قلم بناتے ہیں، سرکنڈا ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مقصد تھا؟ کہتا یہ نہیں پتا، ماں باپ سے چلی آ رہی ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ پتا چلا کہ اصل رسم ڈنڈا نہیں، اصل سرکنڈا ہے، سرکنڈے سے ڈنڈا بنا ہے یہ، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیونکہ ان سے بڑی عمر کا آدمی ہو، نے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں ہے۔ کہتے میں وہاں چلا گیا، ان سے ملا، جا کے تعارف وغیرہ ہوا، وہ بہت خوش ہوا کہ میں تو جا نہیں سکتا، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، آپ کا نام بہت سنتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جی یہ آپ کے رسم ہے، ڈنڈا سارے رکھتے ہیں ساتھ، لیکن فلاں آپ کے بزرگ نے بتایا ہے، خاندان کے آدمی نے، کہ اصل ڈنڈا نہیں سرکنڈا ہے۔ اس نے بتایا کہ بھائی اصل رسم سرکنڈا بھی نہیں، کنڈا ہے۔ تو وہ کیا مطلب؟ کہنے کی اصل بات یہ تھی کہ مہمان جب آتا ہے تو اسے بعض اوقات فلال کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کیکر کے بڑے بڑے کنڈے لے آتے تھے، اس کو آگے سے توڑ دیتے نوک اس کی، اور وہ رکھ دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو مہمان کو ضرورت ہو اور بیچارہ کہیں ناپاک تن کے تلاش کرتا پھرے تو اس سے خلال کر لے گا۔ تو عام طور پر بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں اکثر جو رشتہ دار نہیں ہوتے، محرم، تو بعض اوقات یہ ہوتا بچے کھانا لے کے جاتے، وہ کنڈا جو تھا وہ کہیں نیچے چھپ جاتا یا گر پڑتا، تو مہمان کو پھر وہی پریشانی ہوتی کہ وہ بیچارہ کہیں سے تنکا تلاش کرتا، وہ اٹھاتا ادھر ادھر سے۔ تو پھر ہمارے لوگوں نے سوچا کہ ایک سرکنڈا لے کر پاک کو کاٹ کے تھوڑا سا رکھ دیا جائے تاکہ مہمان خود اس سے خلال اتار لیا کرے۔ مقصد یہی تھا کہ مہمان کو پاک خلال مل جائے۔ کہ اب چونکہ لوگ لڑکے ہمارے کالجوں میں پڑھنے لگے، اسکولوں میں، شہروں میں جاتے ہیں، اس لیے ان کو اصل بات تو یاد نہیں رہی کہ اصل مقصد اس کا کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ رسم چھوڑی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے اب سرکنڈے کو ہاتھ لگانے کو وہ توہین سمجھتے ہیں کہ سرکنڈا پڑا اور پکڑا اور لوگ کریں گے دیکھو ایسے میں پڑتا اور سرکنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ تو اس نے رسم کو فیشنیبل بنا لیا کہ چلو ڈنڈا بنا لو رنگدار، رسم بھی ختم نہ ہو اور رسم فیشنیبل بھی ہو جائے، کالجی لڑکے بھی اس سے گھبرائے نہ کہ بھئی ہماری رسم ایک ڈنڈا اچھا لگتا ہے رنگدار۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ رسمیں اس طرح بڑا کرتی ہیں، کنڈے سے کیا بن جاتی ہے اور سرکنڈے سے ڈنڈا، اور اصل کوئی بات تھی بھی تو لوگوں کو بھول جاتی ہے۔ تو بدعات کی مثال تو جڑی بوٹیوں کی ہے، خود رو جڑی بوٹیوں کی۔ آپ نے کبھی کوئی زمیندار ایسا دیکھا کہ گندم میں جڑی بوٹیاں اگائی ہوں اور وہ گندم کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا ہو، جڑی بوٹیوں کی حفاظت کرتا ہو؟ کبھی دیکھا کوئی؟ جی ہمارے بدعتی ساتھی جو ہے وہ یہی کچھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرائض رہے یا نہ رہے، سنتے رہیں یا نہ رہیں، لیکن بدعت کو ضرور پالنا ہے، اس کا کوئی پتہ نہ ٹوٹ جائے کسی طریقے سے۔ اور جو الہاد ہے، میں نے بتایا کہ دین کے ثابت مسائل کا انکار کرنا، اس کی مثال میں کیڑوں سے دیا کرتا ہوں۔ فصل کو کیڑے بھی لگ جاتے ہیں نا، کوئی کیڑے پتے کھا جاتے ہیں، کوئی شاخیں کھا جاتے ہیں، کوئی جڑیں کھا جاتے ہیں۔ تو دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا، اس کا نام الہاد ہے، اور اس کی مثال کیڑوں سے دی جاتی ہے۔ آپ نے اگر کبھی ادھر ادھر کتابیں دیکھی ہوگی، کسی کیڑے کا نام مودودی ہے، کسی کیڑے کا نام ڈاکٹر اسرار ہے، کسی کیڑے کا نام طاہر القادری ہے، یہ سارے کیڑے ہیں جو دین کے ثابت شدہ مسائل کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ دیکھو
اللہ اور رسول کی عظمت دل میں نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے. جو بات سمجھ میں آ جائے وہ تو ہم چوڑے چمار کی بھی مان لیتے ہیں نا. اور جو سمجھ میں نہ آئے, جب ہم ایمان لے آئے اللہ اور اللہ کے رسول پر, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے ہمارے, یہ تو نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہوتی ہے, تو ایمان کا پھر کیا مطلب؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے. تو جب دو طرف سے نبی پاک کے دین پر حملے ہونے لگے, ایک فریق نے سنتیں ہٹا ہٹا کر بدعات کی دینی شروع کر دی, دوسرا فریق جو تھا اس نے دین کے کئی مسائل کا انکار شروع کر دیا, سنتوں کا انکار شروع کر دیا. تو اس تقریب کاری کے جواب میں علماء دیوبند نے پھر دو طرفہ جنگ لڑی, اہل بدعت کے خلاف بھی اور اہل الحاد کے خلاف بھی, اور سنت کا نکھرا ہوا چہرہ پھر لوگوں کے سامنے کر دیا, پاک اور صاف چہرہ. اسی لیے علماء دیوبند نے جو کام کیا, پہلے لفظ یاد ہے نا, نبی پاک کے ذریعے دین کو بول دیں ذرا, صحابہ کے ذریعے دین کو تمکین نصیب ہوئی, اور امام صاحب کے ذریعے دین کو, اور علماء دیوبند کے ذریعے دین کو تطہیر نصیب ہوئی. یہ جو گندگیاں الحاد اور بدعت کی سنت کے چہرے پر چھڑکی جا رہی تھی نا, ان کو دھو کے پھر سنت کے چہرے کو صاف اور اجاگر کر کے رکھ دیا. تو مولوی امام دین صاحب کی تقریر کا خلاصہ اتنا تھا, نبی پاک کے ذریعے دین کو تکمیل, ان کی طرف نسبت کر کے اہل سنت, پھر صحابہ سے تمکین والجماعت, امام صاحب سے تدوین حنفی کہلائے, اور علماء دیوبند سے تطہیر دین ہوئی. اس لیے یہ چار الفاظ جو تھے, چاروں کے الگ الگ مقاصد ہیں. مولوی صغیر احمد صاحب نے آپ کو بتایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو آفتاب ہدایت ہے, اور صحابہ کرام جو ہے وہ نجوم ہدایت ہے, ستارے ہیں, اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج ہدایت ہے, چراغ ہے دین کے. چراغ وہیں جلایا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ مجتہد وہیں اجتہاد کرتا ہے جہاں صراحتاً کتاب و سنت کا کوئی حکم موجود نہ ہو. چراغ آپ کس لیے جلاتے ہیں کہ جو چیز چراغ کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہی, چراغ کے جلانے سے وہ چیز نظر آ جاتی ہے نا. اسی طرح جو چیزیں تہ میں چھپی ہوئی ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی جو ہے وہ الفاظ کی تہ میں ہے, تو چراغ جلانے سے کوئی نقطہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے, بلکہ جو کچھ ہے وہی نظر آ جاتا ہے نا. اسی لیے آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے, القیاس مظہر اللہ مثبت, قیاس سے چیز چھپی ہی ظاہر کی جاتی ہے, کوئی گھڑ کے بنائی نہیں جاتی. اور اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کے واقعات بیان فرمائے. میں بھی اسی سلسلے میں دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ نعمان. کیا نام ہے آپ امام صاحب کا؟ نعمان. اور نعمان کا معنی کیا ہے؟ جس طرح ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کا ترجمہ غزل الغزلات جو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب ہے, اس کے 12ویں باب میں جہاں حضرت پاک کی پیشگوئی موجود ہے, تو اصل الفاظ سے فن ہو محمدیم زے دودی و زے رئی یلو سے یروشلائم, اے یروشلم کے رہنے والوں, میں اپنے جس محبوب کی تعریف کر رہا ہوں ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن ان کے ترجمے کرنے والوں کی عادت ہے کہ وہ نام کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. اس لیے آج کل جو بائبل ہمیں ملتی ہے اس میں لکھا ہے وہ سراپا عشق انگیز ہے. کیا لکھا ہے؟ لفظ محمد کا ترجمہ نے کیا کیا ہے؟ وہ سراپا عشق انگیز ہے, سر سے لے کر پاؤں تک خوبی ہی خوبی ہے. جہاں بھی نظر پڑ جائے ان کی ہر چیز قابل تعریف ہے, قابل خوبی ہے, سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. اسی طرح ہمیں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام کا معنی بھی سمجھنا چاہیے. تو نعمان کے 3 معنی لکھے ہیں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الخیرات الحسان میں.
پہلا معنی یہ لکھا ہے کہ نعمان عربی میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر ہمارے ساری جسم قائم ہے، جو رگوں میں دوڑتا پھر رہا ہے۔ اب یہ خون جو ہے اس کا اثر جسم کے دل دماغ سے لے کر بال تک ناخن تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ تو نعمان وہ خون ہے جس پر اس جسم کا بقا ہے، اور جسم کا کوئی چھوٹا بال بھی نہیں بچا جو اس سے متاثر نہ ہو، بڑے اعضاء ہو چھوٹے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی کے بل بوتے پر قائم ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے نبی پاک کی سنت جو ہے اور آپ کا دین، بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسائل تک آپ نے حل کر کے بیان فرما دیے، اور پتہ چل گیا کہ کتاب و سنت کا تعلق جس طرح بڑے بڑے عقائد کے ساتھ ہے، چھوٹے سے چھوٹے باریک سے باریک ترین مسائل کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ تو جس طرح یہ خون اس کو نعمان کہتے ہیں کہ جسم کے ہر حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل چھوٹے بڑے جو تھے ان سے کتاب و سنت کا تعلق جوڑ کے دکھا دیا۔ اس لیے امام صاحب کا نام جو ہے وہ اسم با مسمى نعمان ہے۔ نعمان کا دوسرا معنی لکھا ہے کہ یہ نعمت سے اسم مبالغہ ہے، یعنی بہت بڑی نعمت۔ تو سب سے بڑی نعمت اصل کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم، آگے واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اسی نعمت کی حفاظت ہو گئی، آپ نے اس کی تدوین فرما دی نا، تاکہ ایک سنت بھی گم نہ ہو جائے، ایک مستحب بھی گم نہ ہو جائے، ایک مباح بھی ضائع نہ ہو جائے۔ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں مٹ چکی ہیں، کہیں یہ حال یہاں بھی نہ ہو جائے۔ تو ایک ایک چیز مباحات سے لے کر فرائض تک ہر چیز کو مدون کر دیا۔ تو دین جو سب سے بڑی نعمت تھی اسلام، اس کو آپ نے مدون کر دیا۔ اسی لیے آپ کا نام نعمان ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے ذریعے سے دنیا میں محفوظ ہو گئی، اور آج ساری دنیا اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تیسرا معنی یہ لکھا ہے کہ نعمان عرب میں ایک سرخ رنگ کی گھاس ہوتی ہے جس کی خوشبو بہت دور دور تک پھیلتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اللہ کے نبی کے دین اور نبی پاک کی سنت کی خوشبو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا میں پھیلی۔ اب اس کو پھر سمجھے، یہ جو دین مکے اور مدینے میں نازل ہوا تھا، یہ صرف مکے مدینے والوں کے لیے تھا یا ساری دنیا والوں کے لیے تھا؟ تو ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں پہنچنا چاہیے تھا؟ پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا؟ پہنچ چکا ہے نا۔ اب یہ بات بھی صحیح کہ دین کامل ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کن کے ذریعے پہنچا ہے۔ آج ہوائی جہاز کے زمانے میں بھی شافعیوں کے مدرسے دنیا کے ہر ملک میں نہیں بن سکے، مالکیوں کے مدرسے دنیا کے ہر ملک میں نہیں بن سکے، حنبلیوں کے مدارس دنیا کے ہر ملک میں نہیں ہے، لیکن حنفی اس زمانے میں قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر ساری دنیا میں پھر گئے جب سینکڑوں میلوں تک پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ روئی کو سرکے میں ڈبو لیتے تھے اور اس کا گالا منہ میں رکھ کر چلتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے لعاب زیادہ ہو اور پیاس کی پریشانی نہ ہو۔ میلوں تک پانی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ تو ساری دنیا میں نبی کا کلمہ پڑھایا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نے۔ ساری دنیا میں خدا کا قرآن پہنچایا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین نے۔ ساری دنیا میں کالا کالا رسول اللہ علیہ وسلم کی گونج سنائی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین نے۔ تو آپ کے ذریعے، آپ کے وسیلے اور واسطے سے نبی پاک کی سنت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ جس طرح نعمان
घास की खुशबू दुनिया में फैल जाती है, इसी तरह नबी पाक की सुन्नत की खुशबू सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए पहुंची। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह ताला अलैह हरम पाक के मुहद्दिस हैं। 198 में इनका विशाल है। किस साल में? 198 में। वो फरमाते हैं कि फिका हनफी आज जमीन के किनारों तक पहुंच चुकी है। मैंने एक तकरीर में ये बात बयान की तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि उनके पास हवाई जहाज था, वो देख कर आए थे कि सारी दुनिया में फिका हनफी पहुंच चुकी है। मैंने कहा उनको हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी, वो मक्के शरीफ में बैठे थे जहां दुनिया के कोने कोने से लोग हज करने के लिए खुद आ जाते थे, इसलिए उन्हें वहां जाकर पूछने की जरूरत नहीं थी। वो जिस इलाके से लोग आते हज करने के लिए उनसे पूछते कि आपके यहाँ कौन सी फिका चल रही है, वो कहते फिका हनफी चल रही है। तो इसलिए वो हरम में बैठकर झूठ तो नहीं बोल रहे ना। तो सारी दुनिया में अल्लाह के नबी पाक की सुन्नत की खुशबू सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके शागिर्दों के जरिए पहुंची। तो इसलिए कितने माने हो गए नुमान के? 3। एक माना क्या है? पहला खून। जिस तरह खून जो है ये जिस्म के बड़े उज़्व से लेकर छोटे उज़्व तक हर एक की सरपरस्ती कर रहा है, इसी तरह फिका हनफी को आप देखें कि पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी का कोई। और दूसरा माना क्या बताया मैंने जी? बड़ी नेमत। तो असल में सबसे बड़ी नेमत क्या है? दीन। और इस दीन की तदवीन सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए हुई। क़यामत तक के लिए इस नेमत को महफूज कर दिया गया ताकि आम लोगों को इस पर अमल करना आसान हो। और तीसरा माना क्या बताया है? खुशबूदार घास। और आपके और आपके शागिर्दों के जरिए नबी पाक की सुन्नत और आपका दीन सारी दुनिया में फैला। आपका इसमें ग्रामी नुमान है और आपकी कुनियत अबू हनीफा है। क्या है? ये अबू हनीफा कुनियत वस्फी है, जैसे अबू हुरैरा आपने सुना है ना। तो इसका माना ये तो नहीं कि वो बिल्ली के बाप थे, हकीकत वो अक्सर बिल्ला पास रखते थे ना, इसलिए उनको अबू हुरैरा कहते थे। इसी तरह हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला की कुनियत आपने सुनी होगी, क्या है? अबू तुराब। क्या कुनियत है? वो मस्जिद में मट्टी पर लेटे हुए थे, हजरत ने फरमाया कुम या अबा तुराब, तो उनकी ये कुनियत मशहूर हो गई। इसी तरह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत है अबू हनीफा। ये नहीं मतलब कि आपकी किसी साहबजादी का नाम हनीफा था या बेटे का क्या किस्सा है, नहीं, बल्कि जिस इस्लाम का दूसरा नाम मिल्लत हनीफ है। क्या नाम है? मिल्लत हनीफ। तो मिल्लत हनीफ के पहले मुदव्वन और तदवीन करने वाले वो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है, और जिनको अव्वलियत हासिल हो अरब वाले उसको अब कहा करते हैं। तो अबू हनीफा का मतलब क्या निकला कि सबसे पहले मिल्लत हनीफ की तदवीन करने वाला, सबसे पहले मिल्लत हनीफ की। सुबुल सलाम में अमीर यमानी गैर मुकल्द ने अल्लामा ज़मैशरी से नकल किया है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन को इस तरीके से महफूज किया और कब्जे कंट्रोल में करके लोगों को पहुंचाया जिस तरह घोड़े का सवार लगाम पकड़कर घोड़े को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो पूरे दीन हनीफ को कंट्रोल में करके चूंकि इन्होंने मुदव्वन कर दिया और सबसे पहले किया, इसलिए आपकी कुनियत क्या करार पाई? अबू हनीफा। इसी तरीके से आपका लक़ब है इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या लक़ब है आपका? इमाम आजम। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से कोई लफ्ज़ निकल जाता था ना, वो फिर दुनिया की ज़बानों पर चढ़ जाता था। हज़रत तो एक दिन फरमाया था या अबा हुरैरा, अब सारी दुनिया को याद हो गया, उनका असल नाम ही दुनिया को याद नहीं रहा। अबा तुराब फरमाया, सारी दुनिया में ये बात फैल गई।
रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो पेशगोइयाँ फरमाई, उनमें एक हदीस के अल्फाज जो अबू नुआइम ने तारीख में नकल फरमाई है तारीख जरजान में, वो ये है, फरमाया आज़मुन्नास नसीबन फिल इस्लाम अहले फारिस लौ कानत दीनो इंद सुरैया लतनावलहु रजुल मिन अहले फारिस औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि इस दीन की इशाअत में सबसे बड़ा हिस्सा अहले फारिस का होगा। तो 4 इमाम है जिन्होंने दीन को मुदव्वन किया है। कितने इमाम हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनमें से इमाम मालिक भी अरबी नस्ल है, अरब का असब ही कबीला जो है ये उसके चश्मो चिराग है, ये फारसी नस्ल नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो खास मुतलबी कबीले के हैं जो हजरत पाक का कबीला है, और ये भी अरबी नस्ल है, फारसी नस्ल नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अरब के शैबानी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, ये भी अरबी नस्ल है, फारसी नस्ल नहीं। तो 4 इमामों में से एक ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं जो फारसी नस्ल है। और वाक़यातन नबी अक़दस की ये पेशगी पूरी हुई कि इनके जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। तो इसलिए क्योंकि आपने आज़मुन्नास फरमाया था नसीबन, तो जिनका नसीब आज़म है इस्लाम की इशाअत में, उनका इमाम भी इमाम आज़म ही कहलाया। तो ये आज़म का लफ्ज़ इस हदीस पाक में आता है, और नबी अक़दस हमारे नबी सल्लल्लाहु की मुबारक ज़बान से निकला हुआ ये लफ्ज़ इमाम साहब के साथ ऐसा पक्का हो गया कि शियों की किताबें पढ़े वो भी इमाम आज़म ही लिखते हैं, गैर मुक़ल्लिदों की पढ़े वो भी इमाम आज़म ही, मोतली वो भी इमाम आज़म ही लिखते हैं। शेख अब्दुल अज़ीज़ उस्मान जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा में दस्तूरा फिर तफसीर के मुशरिफ हैं, बहुत बड़े आलिम हबशी हैं और मजहब के मालकी हैं। वो फरमाते कि हम जब अपने हबशा में पढ़ा करते थे तो असातिज़ा से हम नहीं जानते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कुनियत या नाम नुमान बिन साबित। असातिज़ा ये जिक्र किया करते थे काल अल इमाम आज़म, काल अल इमाम आज़म, काल अल इमाम आज़म। बाद में जब हमने मुतालिया किया तो पता चला कि ये इमाम आज़म जिनको कहते थे वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अब आजकल बाज़ दोस्तों को जिद हो गई है, वो कहते हैं कि इमाम आज़म इमाम साहब नहीं है, अल्लाह के नबी रसूल पाक इमाम आज़म है। देखो, नबूवत से हटाकर छीन कर इमामत देना चाहते हैं उन्हें। अजीब बात है ना, इमाम का दर्जा बड़ा होता है या नबी का बड़ा होता है? तो अब उनको दुख और हसद इस बात पर है कि ये इमाम आज़म क्यों कहते हैं। मैंने एक से पूछा कि भाई ये आप आजकल इश्तहार शाया करते हैं इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, ये क्या मतलब है? कहते हैं कियास ये कहता है कि बड़ा इमाम नबी होता है, उम्मती नहीं होता। मैंने कहा अगर यही कियास है तो कल तुम्हें इमाम आज़म से हसद है, जिनको सिद्दीक़ अकबर से हसद है वो कहेंगे, जलसा निकालेंगे सिद्दीक़ अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने बड़ा सच्चा होता है ना, तो बड़ा सच्चा कहेंगे नबी हो सकता है, उम्मती तो नहीं हो सकता। तो आप अबू बकर के सिद्दीक़ अकबर होने का भी इनकार कर देंगे। फिर मैंने कहा कि तीसरा उठेगा, वो रखेगा जलसे का नाम फारूक आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। वो कहेगा कि हक और बातिल में फर्क करने वाला नबी ज्यादा फर्क कर सकता है, उम्मती तो ज्यादा फर्क नहीं कर सकता ना। तो क्या आप फारूक आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उनके फारूक आज़म होने का इनकार कर देंगे? फिर मैंने कहा कि ज्यादा बेहतर ये है कि आप कायद आज़म पर जोर लगाया करें कि कायद आज़म कहना शिरक है, क्योंकि कायद आज़म तो बड़ा कायद तो नबी हो सकता है ना, उम्मती कैसे बन सकता है? तो मुझे जल्दी से कहता है कि अगर कायद आज़म के बारे में ऐसा कहा तो हमें जेल में भेजेंगे। तो मैंने कहा हक कहना चाहिए, शिरक को मिटाना चाहिए, तौहीद पर पक्के रहना चाहिए। अब ये कभी कायद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस नहीं रखते,
کیوں؟ اگر ان سے بغض کریں گے تو حکومت پکڑتی ہے نا، ان کو ڈرتے ہیں، اس لیے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پوچھا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے اسماء گرامی ہیں، آپ کے ذاتی نام بھی ہے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفاتی بھی بہت سے نام ہیں قرآن حدیث میں آتے، بشیر ہے، نذیر ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، یہ بہت سے نام آتے ہیں نا، تو کوئی صفاتی نام آپ کا امام اعظم بھی آیا ہے حدیث میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آخر تمہیں وہ حدیث والے نام کیوں پسند نہیں آئے؟ جو قرآن میں حضرت پاک کے صفاتی نام آئے وہ کیوں پسند نہیں آئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی پاک سے محبت نہیں، صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بغض ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ دیکھو نا ہمارے اشتہار چھپتے ہیں، رحمت اللہ عالمین کانفرنس یہ ہوتا ہے نا، خاتم النبیین کانفرنس اسی قسم کے ہوتے ہیں نا اشتہار ہمارے، سید البشر کانفرنس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ان کے آج کل اشتہار ہمارے دوستوں کے آ رہے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کا مقام بلند ہوتا ہے، امام کا نبی تک نہیں پہنچ سکتا، تو امام صاحب سے اتنی ضد ہو گئی ہے کہ نبوت کا لفظ بھی چھوڑنے کو تیار ہو۔ تو ہمارے امام صاحب کا نام کیا ہے؟ نعمان، اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ، اور آپ کا لقب کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کتاب ہی لکھ کے بھیج دیے، اس کا اس تقریر کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ انہ کا میتوں میں انہم میتون، یہ تو کوئی اور تقریر ہوگی پھر دنوں میں، لیکن چونکہ اب یہ زبان پڑھ دیا ہے، زبان سے میں نے اس کا مطلب عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا مسئلے کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہ کا میتون و انہم میتون تو وہاں پڑھا جائے نا جو موت کا انکار کرتے ہیں اور جو موت کے بعد حیات مانتے ہوں، وہاں تو یہ اثر نہیں کرتا نا۔ دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس وقت زندہ بیٹھے ہیں یا مردہ ہیں؟ پکی بات ہے۔ اچھا، اس زندگی سے پہلے موت قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس زندگی سے پہلے موت تھی یا نہیں؟ اس موت کے بعد اب یہ زندگی مل گئی ہے یا نہیں؟ اب میں اگر تم پر پڑھتا رہوں کنتم امواتا، سارے ہی مردے ہو، کنتم امواتا، تم سارے ہی مردے ہو، تو تم مان جاؤ گے؟ نہیں، میں شور مچاؤں گا تم قرآن کے منکر ہو، دیکھو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کنتم امواتا۔ تو جیسے اس موت کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں یہ حیات عطا فرما دی، آیت کے اس حصے پر ہمارا پکا ایمان ہے نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، لیکن اس وقت ہم احیاء کے مستحق ہیں نا، اللہ تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرما دی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے۔ اسی طرح انہ کا میتون و انہم میتون کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو حیات عطا فرماتے ہیں، قرآن پاک میں شہداء کا ذکر ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اب دیکھیے، قتل جسم ہوتا ہے یا روح؟ جی یہ بھی سمجھا دو کہ یہی جسم یا جو خواب میں نظر آتا ہے وہ قتل ہوتا ہے؟ خواب خیال والا کو جسم کہتے ہیں مثالی، وہ قتل ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے؟ لوگ قتل ہونے کے بعد مردہ اسی جسم کو کہتے ہیں یا اس خواب والے جسم کو کہتے ہیں؟ تو اسی کو مردہ کہتے تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قتل ہو گیا، اب موت واقعہ ہو گئی یا نہیں قتل سے، لیکن اس موت کے بعد اللہ نے حیات عطا فرما دی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو زندہ کس کو کیا؟ جس کو موت آئی تھی، یا موت اس کو آئی تھی زندہ کسی دوسرے کو کر دیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو لوگ مردہ کہتے تھے اسی کو زندہ کیا نا، لیکن فرق کیا بتایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، پہلی جو زندگی تھی وہ تمہارے شعور میں آتی تھی شہید ہونے سے پہلے، اب شہید ہونے کے بعد جو خدا نے زندگی دی ہے وہ تمہارے شعور میں آنے والی
نہیں۔ دیکھو جو پہلی زندگی ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شعور میں آتی ہے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، کوئی سکھ ہمیں دیکھے تو زندہ کہے گا یا مردہ کہے گا؟ جی، عیسائی دیکھے زندہ کہے گا نا، کیوں؟ یہ زندگی شعور میں آ رہی ہے، اگرچہ اس کے پاس ایمان نہیں، شعور تو ہے یا نہیں؟ لیکن جب شہید ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، آپ کسی کافر کو کہیں کہ کہو زندہ، وہ کہتا میں تو نہیں مانتا، کیونکہ اس کی زندگی میرے شعور میں نہیں آ رہی۔ اس لیے وہاں اس کا ماننا ایمان سے تعلق رکھتا ہے کہ شعور میں زندگی نہیں آ رہی، لیکن اللہ اور رسول نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ زندہ ہے۔ تو شعور میں نہ آنے کا بھی مقصد سمجھے، یہ نہیں کہ وہ زندگی کمزور ہے اس لیے شعور میں نہیں آ رہی، نہ، یہ سمجھے کہ یہ شعور فانی ہے، یہ شعور اور اسی فانی حیات کے لیے ہمیں ملا ہے، اسی فانی حیات کے لیے ہمیں، اور وہ جو حیات ہے وہ باقی حیات ہے، اس لیے اس شعور کی کمزوری ہے، نہ کہ اس حیات میں کوئی کمزوری ہے۔ ایک مغالطہ جو عوام کو وہ لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت جب باہر دنیا میں تھے تو صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو وہ ان سے جا کے فیصلہ کروا لیتے تھے، لیکن حضرت کے مزار مقدس میں دفن ہونے کے بعد صحابہ نے جا کے کوئی فیصلہ ان سے نہیں کروایا۔ اگر معاذ اللہ کہتے صحابہ زندہ سمجھتے تو کوئی فیصلہ تو کرواتے نا ان سے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ زندہ سمجھتے تھے، لیکن ان کا اس آیت پر ایمان تھا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ پر انہیں یہ پتا تھا کہ ہم جو عرض کریں گے وہ حضرت سن لیں گے، لیکن جو جواب حضرت دیں گے وہ ہمارے فانی شعور میں نہیں آئے گا۔ تو جب ہمارے فانی شعور میں وہ جواب آئے گا نہیں تو پوچھنے کا فائدہ۔ اس کو بالکل عام فہم مثال میں عرض کرتا ہوں، آپ کا پین گم ہو گیا، گر گیا کہ آپ مسجد میں پوچھتے کرتے ہیں، کمروں میں بھاگے پھر رہے ہیں، میرا پین تو نہیں دیکھا کہیں؟ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ جی پین گر گیا ہے۔ عجیب بات ہے، 40 آدمی کو تو نے پریشان کیا، کبھی اس کو پوچھتا ہے پین میرا دیکھا، کبھی اس کو پوچھتا ہے، تو کرامن کاتبین کو کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ کرامن کاتبین ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا فوت ہو گئے ہیں وہ بھی؟ تو کرامن کاتبین کو نظر تو نہیں آتا نا پین گرا ہوا؟ آتا ہے۔ تو کرامن کاتبین سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کی بات سن بھی نہیں سکتے نا؟ سن بھی سکتے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ جو جواب دیں گے وہ ہمارے شعور میں نہیں آئے گا، اس لیے ان سے ہم پوچھتے نہیں۔ تو جس طرح ہم کرامن کاتبین سے نہیں پوچھتے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ لوگ کرامن کاتبین کو مردہ سمجھتے ہیں یا گونگا بہرا اور اندھا معاذ اللہ سمجھتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ ان کی بات ہمارے شعور میں نہیں آتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ اس پر موت آنی ہے یقین ایک دن یا نہیں آنی؟ فانی ہے یا نہیں؟ فانی ہے نا؟ اب میں آپ کو 2-4 مرتبہ بار بار کہوں، مردے ہو، او مردو، غصہ تو نہیں کریں گے نا آپ؟ جی دیکھو نا، جو یقیناً فانی زندگی ہے اس میں 2-3 مرتبہ آپ کو ہم کہہ دیں مردے مردے، تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ آپ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کی حیات عطا فرما دی ہے، ان کو مردہ کہتے جانا، یہ ان کی توہین ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ مرداروں ان کی توہین نہ کیا کرو، مرداروں ان کی توہین۔ بس ایک لطیفہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا، پڑھا بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، پڑھا ہے نا؟ کتاب میں عجیب لطیفہ لکھا ہے، مولوی عبدالجلیل صاحب کی کتاب ہے، سیف المقلدین، پشاور کے تھے، فارسی میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ وہ فلاں پرندوں کو بلا لو۔ اب جو بلانے گیا تھا نا وہ اکیلا واپس آ گیا،
سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہی آ رہا ہے، پوچھا وہ ملا نہیں کہ جی ملا ہے، آیا کیوں نہیں؟ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ پرندوں میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا، پرندوں میں مناظرہ ہو رہا تھا، اور جس پرندے کو میں بلانے گیا تھا وہ ثالث تھا ان کا۔ تو میں نے جب آپ کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ کہ جب تو حکم بنے لوگوں میں تو انصاف سے فیصلہ کر۔ چونکہ میں حکم بنا بیٹھا ہوں اس لیے اللہ کا حکم پورا کر کے میں نبی پاک کا حکم سننے حاضر ہوتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام غصہ بھی ظاہر فرما رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں کہ بھی عجیب زمانہ آ گیا کہ پرندوں میں بھی مناظرے کے شوق ہو گئے، ان بھی مناظرے شروع ہو گئے۔ اتنے میں وہ پرندہ بھی گرتا پڑتا بڑے ادب سے جھکتا ہوا سینہ زمین پر گھستا ہوا آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کر کے ڈانٹا، دیر کیوں کی؟ اس نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت وہاں ایک مناظرہ تھا، میں ثالث تھا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرایا، فرمایا کہ بھئی پرندوں میں بھی مناظرے شروع ہو گئے کہ جی ہاں۔ کہ کس بات پر مناظرہ تھا؟ مناظرہ اس بات پر کہتے تھا کہ منہ افضل ہے یا دوبر افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ بھی کوئی مناظرے کی بات تھی، آخر بیوقوف پرندے ہیں۔ فرمایا، ہنسنے لگے، فرمایا کہ اچھا وہ جو کہتا تھا منہ افضل ہے اس کے پاس تو ٹھیک ہے دلائل ہوں گے نا، لیکن جو دوسرا مناظر تھا اس کے پلے بھی کوئی چیز تھی یا نہیں؟ کہتے جی بڑے زبردست دلائل تھے دونوں طرف۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ دونوں طرف دلائل تھے کہ جی ہاں۔ کہ پہلا مناظر کھڑا ہوا جو کہتا تھا منہ افضل ہے، اس نے کہا کہ دیکھو خدا نے اس کو رکھا ہی اوپر ہے، یہ بھی اس کی افضل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور وہ تو شرم سے خود ہر وقت منہ چھپائے رہتی ہے، تو اس کے مناظر بن کے آ گیا کہ وہ افضل ہے۔ تو دوسرا مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ الانصاف و خیر الاوصاف فکرہ سنتے تھے لیکن دنیا میں انصاف رہا نہیں۔ یہ اونچا ہونا غرور کی علامت ہے اور نیچے ہونا تواضع کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، غرور پسند ہے نہیں۔ پھر پہلا مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ کوئی شرم کی بات کرو، وہاں سے سوائے گندگی کے کچھ نہیں نکلتا، اور یہ منہ جو ہے کہیں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، کہیں نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، کہیں واعظ اور تقریر ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اتنی نیکیاں اس سے نکلتی ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ افضل ہے۔ عجیب بات ہے، وہاں سب سے سوائے گندگی کے کوئی چیز بھی نہیں نکلتی۔ سلیمان علیہ السلام کہنے کی بات تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ انصاف تو تیرے قریب سے نہیں گزرانا۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے، لیکن وہ گندگی ایک لوٹے پانی سے صاف ہو جاتی ہے۔ یہ منہ جو ہے اس سے جو گندگیاں، یہ منہ بکتا ہے، کبھی خدا کی توہین کرتا ہے، کبھی کفر کے کلمے بکتا ہے، کبھی نبی کی توہین کرتا ہے، کبھی صحابہ کی توہین کرتا ہے، کبھی اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ جو اس منہ سے گندگیاں نکلتی ہیں اس کو دنیا کے سمندر تو کجا دوزخ کی آگ بھی پاک نہیں کر سکتی۔ تو نے انصاف نہیں کیا، ایک پہلو بیان کیا، دوسرا پہلو بیان ہی نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے کہ بھی واقعی دلائل تو دونوں طرف مناظر زبردست ہے اور دلائل دونوں کے بڑے مضبوط ہیں۔ پوچھا پھر خلاصہ تو نے فیصلہ کیا دیا؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ یہ دیا کہ جس کے منہ سے توہین نکلتی ہے اس کی تو دوبر افضل ہے، کیونکہ یہ گندگی جو ہے وہ بول نہیں سکتی نا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ حیاتی کا منہ افضل ہے اور مماتی کی دوبر افضل ہے، کیونکہ حیاتی نبی پاک کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ سنی کا منہ افضل ہے کیونکہ صحابہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے نا، اور شیعہ کی دوبر افضل ہے کیونکہ اس سے جو گندگی نکلتی ہے نا وہ گندگی جو ہے وہ صاف نہیں ہو سکتی، ایک لوٹے پانی سے سمندر بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سنی کا منہ افضل ہے، خارجی کی دوبر افضل جو ہے اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ تو
سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے کہ واقعی بھائی فیصلہ بھی بہت اچھا دیا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ جیسے اب تمہیں مردہ کہنا توہین ہے تمہارے یا نہیں، حالانکہ یہ یقیناً فانی زندگی ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی زندگی عطا فرمائی ہے ان کو مردہ مردہ کہنا ان کی توہین ہے. اور یہ بھی نکلا کہ جو توہین کرنے والا ہے اس کی دوبر افضل ہوتی ہے منہ سے، کیونکہ منہ سے جو یہ گندگی نکل رہی ہے یہ صاف نہیں ہو سکتی اور دوبر والی گندگی صاف اور پاک ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب.